پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 1 ستمبر کو ملک میں چلنے والی 5 ڈیٹنگ ایپس پر پابندی لگا دی۔ پی ٹی اے نے اپنے اعلامیے میں موقف اختیار کیا ہے کہ مذکورہ ایپس کے ذریعے غیر اخلاقی اور غیر مہذب منفی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ پلیٹ فارمز کی انتظامیہ کو ڈیٹنگ خدمات کو ختم کرنے اور لائیو مواد کو پاکستان کے مقامی قوانین کے مطابق ماڈریٹ کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ادارے کا مزید یہ کہنا ہے کہ پلیٹ فارمز کی جانب سے مبینہ طور پر کوئی جواب نہ ملنے کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اگر یہ پلیٹ فارمز پاکستانی قوانین پر عمل درآمد کروانا شروع کر دیں تو فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ پابندی لگائے جانے کے بعد ممنوع کردہ ایپس میں سے ایک گرائنڈر نے عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وہ اس فیصلے سے کافی مایوس ہیں، جبکہ ٹینڈر کے ترجمان نے پی ٹی اے کی جانب سے اپنی ایپ کی ماڈریشن کے حوالے سے بات چیت کی پیشکش کو خوشائند قرار دیا ہے۔ جن ایپس پر پابندی لگائی گئی وہ پاکستانی نوجوانوں میں کافی مقبولیت حاصل کر چکی تھیں، جس کی وجہ سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ سماجیات کی پروفیسر ڈاکٹر ندا کرمانی کے مطابق پی ٹی اے ویسے تو اپنے اصل فرائض ٹھیک سے سر انجام نہیں دے رہے، مگر جو ایپس نوجوانوں کی خاص طور پر عورتوں کے لیے متبادل کے طور پر کام کر رہی تھیں ان پر پابندی عائد کرنے میں مصروف ہیں۔ پی ٹی اے اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو ایمبٹ ہے ان کا، وہ اس سے باہر نکل کے دوسرے کام انہوں نے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور یہ کام ہے ہمارے مورل پولیسنگ کی جو کام ہے کہ بیسکلی وہ جو چھوٹے بچوں کے ماں باپ کا کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہم سب کو پاکستان میں جو سٹیزنز ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے چھوٹے بچے ہیں جو ان کا حق بنتا ہے کہ ہمیں کنٹرول کریں اور ہمیں بتائیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، جو ان کا کام نہیں ہے۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایپس ابھی ہمیں کل خبر ملی ہے کہ 5 انہوں نے شاید ایپس بند کرائے ہیں کیونکہ ان میں کوٹ اینڈ کوٹ کچھ امورل ان کو کانٹینٹ ملا ہے۔ ان ایپس کے ذریعے لوگ ڈیٹنگ بھی کرتے ہیں جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی غیر اسلامی بات بھی نہیں ہے، اور لوگ دوستیاں بھی اس کے ذریعے بناتے ہیں۔ یہ سب کے لیے بہت اہم ہے، لیکن خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں جو جن کے لیے باہر جانا، گھر سے باہر جانا اتنا آسان نہیں ہے، اور اسپیشلی جو عورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، سب کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ فریلی باہر جا کے کسی کے ساتھ بھی سوشلائز کریں، اور خاص طور سے اگر آپ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ منگل کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایپس ہیں اس کے ذریعے آپ کو ایک راستہ ملتا ہے جس سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، دوستیاں کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو پرائیویسی بھی ملتی ہے۔ تو یہ بہت میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے۔ ٹھیک ہے وہ کبھی کبھار مس یوز بھی ہوتا ہے، لیکن اوور آل یہ اس کا اچھا امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ، کیونکہ اس سے آپ کو پھر جو موقع آپ کو پہلے نہیں ملتے تھے اب آپ کو مل رہے ہیں، اور پی ٹی اے کا کہیں سے بھی یہ کام نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، بند کریں، اس میں کوئی ایسی امورل بات نہیں ہے۔ سماجی رابطوں کی ایپس کی صارفین میں سے ایک شمائلہ خان جو ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے پاکستان میں متحرک ہیں، نے بتایا کہ ویسے تو کوئی بھی جگہ عورتوں کے لیے سماجی رابطہ قائم کرنے کے لیے محفوظ نہیں، مگر یہ ایپس کسی حد تک ایک محفوظ متبادل تھیں۔ ہمارے ملک میں جس میں بہت ساری پبلک سپیسز عورتوں کے لیے بالکل ڈینائیڈ ہیں، ان کے موبلٹی کی وجہ سے ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا ٹو ایکسیس دی اسپیسز، اور وہ خود بھی سیف فزیکلی بھی نہیں ہیں عورتوں کے لیے۔ آن لائن اسپیسز کبھی کافی عورتوں کے لیے وہ واحد جگہیں ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتی ہیں، کنیکٹ کر سکتی ہیں، سوشلائز کر سکتی ہیں۔ جب آپ پلیٹ فارمز بین کر دیتے ہیں تو آپ روٹ کاز آف دیز پرابلمس کو نہیں ایڈریس کریں کہ کیوں ہماری سوسائٹی میں ڈسکرمنیشن ہے، وائلنس ہے، آپ صرف ایک کاسمیٹک چینج کریں۔ پاکستانی دیگر صارفین نے وائس پی کے .نیٹ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربے پر روشنی ڈالتے ہوئے پی ٹی اے پر تنقید کی۔ آف لائن اسپیسز میں تو ہم انہیں جگہ نہیں دیتے، ہماری سڑکوں پہ، ہماری پبلک میں خواتین کی پریزنس جو ہے وہ کم ہے، ویزبلی بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کم ہے۔ اس بات کی اجازت ہی نہیں ہم دیتے کہ وہ نکلیں اور باہر آئیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، اپنی پبلک اسپیسز کو اپنا سمجھ کے، اپنا ملک سمجھ کے، اپنی شہر سمجھ کے، اپنا گاؤں سمجھ کے، اپنی جگہ سمجھ کے اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ یہ اسپیس ہم جب نہیں دیتے تو یہ ان کی سوشلائزنگ جو ہے اس کی طرف بھی آتا ہے، ان کی سوشلائزنگ بھی آبویسلی اسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ اٹس ناٹ ان اوپن اسپیس ٹو ڈو دیٹ۔
آن لائن اسپیسز ان کو یہ موقع دے رہی تھیں سوشلائز کرنے کا، اور وہ ان سے لیا جا رہا ہے بائی ٹیکنگ اوے sites of self-expression, by taking away platforms that connect people together, by taking away اس ویب سائٹس یا جو جگہیں ہیں جو آپ کو اپنی کنیکٹیوٹی کا یا کنیکشن پیدا کرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں تھرو این آن لائن کنیکشن ان اے سیف وے. ان ایپس پہ جو خواتین ہوتی بھی ہیں انہیں بہت سارے اقدامات لینے پڑتے ہیں اپنی ہی حفاظت کے لیے. اکثر وہ ایک تصویر لگائیں گی یا تصویر لگائیں گی ہی نہیں، اپنا کوئی اور نام استعمال کر کے لگائیں گی، اپنے نوکری وغیرہ ٹائپ انفارمیشن وہ نہیں شیئر کرتی ہیں ایپس پر، کیونکہ ہمیشہ جب آپ کسی ایسے مرد سے مل رہے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ کو یہ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. اور میں بھی ان میں سے کافی اسٹیپس استعمال کرتی ہوں اپنی سیفٹی کے لیے ان ایپس پر. اگر تو ہوتا کہ پی ٹی اے کا ان کو ریگولیٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ انٹریکشن زیادہ ایک سیف انوائرمنٹ میں ہو تو وہ اور وجہ ہونی تھی، اور اس میں بھی بین تو پھر بھی نہیں استعمال کیا جا سکتا تھا. تب بھی ان کو اور اقدامات کرنے چاہیے تھے، جیسا کہ اگر کوئی مجھے اس ایپ پر کوئی مرد تنگ کرتا ہے تو میں آرام سے جا کے پولیس کے پاس اس کی کمپلینٹ کر سکتی ہوں. لیکن ہماری پولیس میں وہ سینسیٹیوٹی ہے ہی نہیں کہ میں کبھی بھی ایسی چیز کوشش کروں گی کہ پولیس تک مجھے نہ لے جانی پڑے. پاکستان میں دوسری جانب فرقہ وارانہ اور نفرت پر مبنی مواد کا استعمال معمول بنتا جا رہا ہے، مگر پی ٹی اے نے اس بات پر چپ سادھ رکھی ہے. حیدر کلیم، voicepk.net، لاہور.